نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین کرام، انسانی دماغ پر ہر وقت 60 سے 80 ہزار خیالات کی آماجگاہ ہوتی ہے سائنس کے مطابق، جن میں سے اکثر وسوسے ہوتے ہیں۔ جس نے دماغ کو وسوسوں اور فضول خیالات سے نجات دے دی، وہ کامیاب ہو کر بہترین زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ باغ کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں کانٹے یا برے خیالات زندگی کو برا بنا دیتے ہیں، جبکہ اچھے خیالات آپ کو پھولوں اور کامیابیوں سے بھرا باغ آپ کی زندگی میں خوشبو اور سکون سے بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ذہن کو یکسوئی اچھے خیالات کی عادت ڈالنے اور برے خیالات کو دور کرنے کا اہم ترین ذریعہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ ذہن کو برے اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرنے والے خیالات سے چھٹکارا دلا کے آپ کو سکون اور خوشی عطا کرتا ہے، آپ کے دماغ کو ان چیزوں سے بھر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کامیابی، صحت، خوشحالی اور بہترین زندگی کا نقطہ آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، مراقبہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی سچ ہے جو ہر مذہب میں ہی تقریباً پریکٹس کیا جاتا ہے۔ کسی مذہب میں اسے میڈیٹیشن، کسی میں اس کو یوگا اور مختلف فارمز کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے کئی سائنٹیفکلی پروون فائدے ہیں جو کہ سامنے دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا، یہ آپ کی زندگی میں ہم آہنگی لاتا ہے، یعنی ہماری زندگی بے ترتیبی سے ترتیبیت کی طرف چلی جاتی ہے، ہم آہنگ ہو جاتی ہے فطرت کے ساتھ، پازیٹیو انرجی کے ساتھ۔ یہ آپ کا ویٹ کم کرنے میں ایک اہم ٹول ہے۔ آپ کی اٹینشن یا فوکس یکسوئی کو یہ بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بری چیزوں سے قطع نظر کر کے اچھی چیزوں پہ فوکس کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور یہی نقطہ آغاز ہوتا ہے ایک بہترین زندگی کا، جب آپ نیگیٹیوٹی یا منفیت کو رد کر کے پازیٹیوٹی یا مثبیت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں۔ جب یہ یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے دماغ کو، تو پھر اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی نیند کو بہتر بنانے میں یہ میڈیٹیشن یا مراقبہ ایک بہترین ٹول ہے، ذریعہ ہے، کیونکہ اسٹریس فری لائف ہی آپ کو عطا فرماتا ہے، اور جو دماغ کے اوپر خیالات کی، وسوسوں کی یلغار ہو رہی ہوتی ہے، ان کو روک کے یہ آپ کو سکون عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہترین نیند آتی ہے۔ اس کے اور جسمانی فوائد ہیں، جس میں یہ امیونٹی کو بڑھاتا ہے آپ کی، اور آپ کے مدافعتی نظام کو اسٹرانگ کرتا ہے، طاقتور بناتا ہے، جس کی وجہ سے آپ مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور جسمانی، روحانی اور ذہنی طور پہ آپ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنے میں مراقبہ ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ یہ آپ کو خودی یا شعور ذات کا تصور آپ کے اندر بیدار کرتا ہے، اور آپ کو بتاتا ہے کہ لائف کیا ہے، زندگی کیا ہے، خودی کیا ہے، شعور ذات کیا ہے۔ مراقبہ ٹائم آرگنائزیشن یا ٹائم مینجمنٹ کے لیے بھی ایک بہترین ٹول ہے۔ جب آپ یکسوئی حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے مینیج کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ مراقبہ آپ کو ایک بہترین چیز عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں۔ آپ کے ریئیکشنز کو یہ کنٹرول کرتا ہے، پرسکون آپ کو رکھتا ہے، غصے پہ آپ کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرتا ہے آپ کے اندر، اور ایک بہتر انسان بننے میں آپ کو یہ بہترین ٹول ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ کی یادداشت بہتر بناتا ہے یہ مراقبہ۔ یہ سائنٹیفکلی پروون فیکٹس ہیں جو کہ سائنس نے ہمیں بتائے ہیں۔ آپ کی میموری تیز کرتا ہے، اس کو اور بہتر بناتا ہے۔ آپ کے میٹابولزم جو مختلف آپ کے جسم میں ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بہتر بنا کے آپ کی صحت، جسمانی، روحانی، نفسیاتی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو اس سے حاصل ہوتی ہے تمام اوپر دیے گئے فوائد سے، کہ یہ آپ کو ہیپی رکھتا ہے۔ زندگی کا سب سے بیسک مقصد ہے وہ خوش رہنا ہے۔ ہر شخص سکون چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، تو مراقبہ جو ہے وہ آپ کو الٹیمیٹ ہیپینس پرووائڈ کرتا ہے۔ سامعین کرام، ذکر خفی کیا چیز ہے یہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ذکر خفی یا ذکر قلب کا مطلب ہے اللہ کو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ یاد کرنا۔ ذکر قلب کے حامل کو ذاکر قلب بھی کہا جاتا ہے۔ ذکر خفی سے مراد وہ ذکر جو مخفی اور پوشیدہ ہو۔ حضرات نقشبندیہ کے ہاں ذکر خفی سب سے افضل ہے، اسے ذکر قلب اور دوامی بھی کہا جاتا ہے۔
ذکر اللہ خواہ قلبی ہو یا زبانی، قلبی کی فضیلت بدرجہ ذکر زبانی سے زیادہ ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے پر خصوصی فضل فرمان چاہے اور اپنے حضور سے خوش قسمت بندہ لکھ دے اور اس کو یہ توفیق دے کہ ہر وقت زبانی ذکر بھی کہتا رہے، اس کا دل بھی اس کے موافق ذکر میں شامل رہے اور اسے زبانی ذکر سے ذکر قلبی کی طرف ترقی حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ اگر زبان خاموش ہو پھر بھی دل خاموش نہ ہو، اس کو ذکر کثیر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اپنے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، تم سمیع اور قریب کو پکار رہے ہو اور تمہارے ساتھ ہی ہے۔ ذکر خفی اور قلب قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کے ذیل میں لکھا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میرا کفر نہ کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے، لسانی، قلبی اور ذکر بالجوارح۔ ذکر لسانی یعنی زبان سے ذکر کرنا، تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ، توبہ، استغفار وغیرہ سب اس میں شامل ہے۔ ذکر قلبی اللہ عز و جل کی نعمتوں کا یاد کرنا اور اس کی کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا اور دل سے اللہ عز و جل کو یاد کرنا ہے۔ ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء اطاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں منقول ہے کہ ذکر خفی 70 درجہ افضل ہے، جسے حفظہ یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سنتے۔ چنانچہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوق کو حساب کتاب کے لیے جمع کرے گا تو حفظہ یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے وہ تمام ریکارڈ لے کے حاضر ہوں گے جنہیں انہوں نے اپنی نوشت اور یادداشت میں محفوظ کر رہا ہوگا۔ وہ تمام ریکارڈ دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندوں کے اعمال میں کیا چیز باقی رہ گئی ہے جو تمہارے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ وہ عرض کریں گے، پروردگار، بندوں کے اعمال کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہو اور جو کچھ بھی ہم نے یاد کر رکھا ہے ہم نے اسے ریکارڈ میں جمع کر دیا ہے۔ اس ریکارڈ میں ہم نے ایسی کوئی چیز محفوظ کرنے سے نہیں چھوڑی جس کی ہمیں خبر ہوئی۔ تب اللہ عز و جل بندے کو مخاطب کر کے فرمائے گا، میرے پاس تیری ایسی نیکی محفوظ ہے جسے کوئی نہیں جانتا، اور وہ ذکر خفی ہے، میں تجھے اس نیکی کا اجر عطا کروں گا۔ یعنی دل سے کیے گئے تمام اعمال جو کہ دل میں کیے گئے ہیں اللہ کے ذکر، وہ سب اللہ تعالیٰ اس کا خاص طور پہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تاہم ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ذکر کی تاثیر و برکت ذاکر کے قلب و روح میں اس وقت تک سرایت نہیں کرتی جب تک 5 طہارتوں پہ مضبوطی سے عامل نہ ہو۔ پہلی طہارت چشم یعنی آنکھوں کی طہارت، طہارت گوشت خلاف شرع بات سننے سے پرہیز، طہارت لسان زبان کو ہر قسم کی فرش گوئی سے محفوظ رکھنا، طہارت شکم حرام اور مشتبہ لقمے سے بچنا، یہ سب سے اہم چیز ہے، طہارت صحبت بد عقیدہ بد عمل بد مذہب عیاش لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ سامعین کرام، برے اور منفی خیالات آپ کو تھکا کے ہلکان کر دیں گے اور آپ کے اچھے کاموں کے لیے گنجائش نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا اگر آپ برے اور منفی خیالات پہ فوکس کریں گے تو پھر یقیناً آپ کے لیے اچھے کام اور اچھے خیالات کو جگہ دینے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنے تھاٹس کو فلٹر کرتے رہیں اور دماغ کے اندر وہی خیالات رہنے دیں جو کہ اچھے ہوں اور پازیٹیو ہوں، تاکہ اچھے اور پازیٹیو کام آپ کر سکیں، کیونکہ یہی خیالات بعد میں آپ کے اعمال بن جاتے ہیں اور یہی اعمال بعد میں آپ کی عادت بن کے آپ کے کردار کے طور پہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ ذکر کیا ہے؟ یہ جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو ذکر کی ہم نے 3 اقسام اوپر بتائی ہیں، باقی ہم آگے بتاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، یعنی مومنین وہ جو اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، بے شک جان لو ذکر اللہ میں جو ہے وہ اطمینان ہے قلوب کا، یعنی ذکر ہی ہے
جس کی وجہ سے ہمارے دماغ و دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ومن اعرض عن ذکری فإنہ لہ معیشۃ ضنکا، یعنی جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو اس کے لیے اس کی زندگی اور معیشت جو ہے تنگ کر دی جائے گی۔ تو ذکر سے ہمیشہ جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، ذکر اللہ کا کرتے رہنا چاہیے، قلبی ہو یا تین جو اقسام ہم نے بتائی ہیں، جوارح ہو یا پھر لسانی، تمام ذکر کرتے رہنا چاہیے ہر وقت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ لا تنس ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں بھولو، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی پازیٹیو توانائی چاروں طرف ہمارے چھا جاتی ہے۔ کثیر احادیث اور قرآن پاک کی آیات اس بات پہ دال ہیں کہ اللہ عز و جل کا جو کلام ہے قرآن پاک وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اصل میں، اور اللہ عز و جل کا نور جہاں جہاں پایا جائے گا ذکر اللہ کی صورت میں، جس جس جسم کے اندر، جس جس ذہن کے اندر وہ پایا جائے گا، وہ اس کو منور کر کے کامیابیوں خوشیوں کو اپنے اندر داخل کر لے گا۔ جو زبان، جو ذہن، جو دل اللہ کے ذکر سے منور ہوگا، یقیناً وہ کائنات کی پازیٹیو انرجی کو، نور کو اپنے اندر داخل کر کے انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ ہمیں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے مالک، خالق، رازق اور غفور و رحیم کے ذکر کا اہتمام روزانہ خاص طور پہ صبح و شام کے وقت کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ذکر کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، جن میں سے چند آیات و احادیث درج ذیل ہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر وقت کیا کرو، خصوصاً شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوا کرتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے زندہ شخص کی طرح ہے، یعنی وہ آباد ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ مردہ شخص کی طرح ہے، یعنی وہ ویران ہے۔ یعنی کہ گھر یا دل یا باڈی جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ وہ صرف دنیاوی کامیابی نہیں ہے اللہ کے ذکر سے، بلکہ اخروی کامیابی اسی کے ذکر میں ہے۔ ذکر کیا ہے اب یہ جانتے ہیں، تو اس کے بعد اس کی ایک ڈیفینیشن یہ یاد رکھنا اور بھول نہ جانا، خواہ وہ زبانی ہو یا قلبی، سانس روک کر کیا جائے یا نہ روک کر، ذکر کا مقصد یاد الہی ہے، یعنی ذکر یاد، ذکر کسی کا ذکر کرنا، کسی کو یاد کرنا، کسی کا خیال قائم کرنا، یہ سب ذکر میں شامل ہے، مگر ہر ذکر ایک جدا ہی اثر رکھتا ہے۔ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ، جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو انفیکٹ ہم اللہ کو یاد کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کلمہ طیبہ کا ذکر ہے جو خطرات اور وسوسوں کو دور کرنے میں زبردست اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے کلام پاک کی بہت زیادہ تاثیر ہم نے دیکھی ہے، حدیث میں مذکور ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دم ہے اور تمام بیماریوں کے لیے ایک اکسیر رکھتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا جائے، یہ ذکر دم کر دیا جائے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ذکر خفی کی قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا سورہ اعراف میں، اور اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ یعنی ذکر خفی یہ ہے کہ آپ دل میں اپنے رب کو یاد کریں، دل میں آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا ایک تو پہلو نہیں ہے، دوسرا آپ ڈائریکٹ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں اپنے دل کے ذریعے۔
सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ज़िक्रुल्लाह अल्लाह के ज़रिए जो है दिलों को मुनव्वर करने के बारे में बयान करते आए हैं। आप फरमाते हैं जो शख्स इसमें अल्लाह ज़ात को पढ़कर उसका हाफिज़ हो जाता है वो अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। यानी अल्लाह वो इसमें ज़ात है जिस पे अगर कोई शख्स कारबंद हो जाता है और इसका ज़िक्र कसरत के साथ करता है तो यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल के नूर तक पहुँच जाता है। आप मज़ीद फरमाते हैं मैंने हर इल्म इसमें ज़ात से पाया और इसमें ज़ात अल्लाह ही को मैंने अपना विर्द बना लिया। तो अल्लाह ही बेसिकली बाज़ उलमा के नज़दीक और मुहद्दिसीन के नज़दीक इसमें आज़म भी है और ये कलमा तैयबा में भी पाया जाता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सब में अल्लाह अज़्ज़ व जल का इस्म मौजूद है। और यही एक तरियाक भी है, इसको अपना मामूल बना लें, दिल ही दिल में या ज़बान से जब भी पढ़ते रहें इसको, इसका अपने ही बरकतें और तवानाई, मज़बत तवानाई को अट्रैक्ट करने का ये एक बेहतरीन ज़रिया है। ज़िक्र ख़फ़ी किस तरह से किया जाए जो नक्शबंदी सिलसिले के अंदर आम है, उसका तरीका हम बता देते हैं। सबसे पहले बैठ जाएं किसी तन्हाई की गोशे में, और ज़रूरी नहीं है कि तन्हाई की गोशे में बैठें, पहले इसको करने की प्रैक्टिस डाल लें। फिर वो वक्त आएगा कि आप अगर हुजूम में भी होंगे तो आप ये ज़िक्र कर रहे होंगे और लोगों को पता भी नहीं लगेगा। तो पहले आदत डालने के लिए सबसे पहले तन्हाई में बैठें, नमाज़ पढ़ने के बाद या पहले जब चाहें आप बैठ सकते हैं, और दिल ही दिल में आप अल्लाह अल्लाह कहना है। ज़िक्रुल्लाह ज़िक्र करने का तरीका ये है कि बाएं जानिब सीने के अंदर इंसान का दिल वाक़ होता है। इस दिल में ज़िक्र इसमें ज़ात अल्लाह का ख्याल रखा जाए। जिस तरह हमें प्यास लगती है तो हमारा ख्याल पानी की तरफ होता है, मगर हम ज़बान से पानी पानी का लफ्ज़ नहीं पुकारते, बस ख्याल सारा पानी की तरफ रहता है। तो जिस तरह प्यासे आदमी को ख्याल तवज्जो पानी की तरफ होता है, इसी तरह यह ख्याल दिल में पक्का रहना चाहिए कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है। सिर्फ ये तसव्वुर करें दिल की तरफ ध्यान देते हुए कि आपका ये दिल जो है वो अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है। इस दौरान ज़बान खामोश रहे, बल्कि बेहतर है कि ताल्लुक़ के साथ उसको चुपका लें। और इस ज़िक्र का ख्याल हर वक्त हर लम्हा रखना चाहिए। इसके लिए ना वज़ू की शर्त है, न जिस्म की काफ़ी की शर्त है, पाकी की भी शर्त नहीं है, लिबास पाक होने की शर्त है, तन्हाई भी शर्त नहीं है। 24 घंटे आप अपने काम में मसरूफ़ रहें, कारोबार करते रहें, सफ़र में हो, हज़र में हो, बाज़ार में हो, घर में हो, हर वक्त आपका दिल अल्लाह अल्लाह पुकार रहा होगा। ऐसा वक्त आएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर नमाज के बाद या दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा 5 मिनट के लिए आप बैठें, दिल की तरफ गौर करें कि जैसे वो अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है। तो जल्द ही आप महसूस करेंगे आपके दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह कहने लग जाएगी और आपको वो महसूस भी होगी। उससे पहले अकाबरीन का ये तरीक़ाकार रहा है कि सूरह फातिहा, अव्वल आखिर दुरूद पाक और सूरह इखलास पढ़ के तमाम सलासिलों के बुज़ुर्गों को बख्श दें, उसको इसाले सवाब कर लें, और साथ में अंबिया कराम, सहाबा कराम, अहले बैत रिदवान अलैहिस्सलाम को भी इसका सवाब पहुँचा दें। और उसके बाद फिर आप मुराक़बा शुरू करें इस तरीके से जो हमने बयान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे काम में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फ़ुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम रह जाओगे। ये हदीस ज़िक्रुल्लाह के लिए और ख़ुसूसन उस ज़िक्र के लिए जो कि नमाज के अंदर शामिल किया गया है। नमाज क्योंकि फ़र्ज़ है, इसीलिए वो भी अल्लाह का बेहतरीन ज़िक्र है। तो नमाज को, तमाम कामों को छोड़ के नमाज पहले पढ़नी चाहिए अपने वक्त पे जमात के साथ, क्योंकि वो बेहतरीन ज़िक्रुल्लाह है। और उसके बाद मुराक़बा करें, हर नमाज कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को इत्मीनान और सुकून और कामयाबी से भर देगा इंशाअल्लाह। हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।